ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور بیٹی 7ویں کلاس میں تھی اور بڑی لاڈلی تھی. تو بڑی انٹیلیجنٹ بچی تھی. اب مجھے نہیں پتا کب میسج آیا تھا، 2-3 دن ہو گئے ہیں شاید. تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. بچی بڑی پاپولر تھی خاندان میں، بڑی اچھی طبیعت کی سلجھی ہوئی بچی تھی وہ. تو اس بچی کو کوئی بیماری لگی ہے اور وہ اس کو ہاسپٹلز میں لے کے گئے ہیں، اور جو دوا دارو جتنا پیسہ اس پہ لگانا تھا لگایا، لیکن بچی کا مرض بڑھتا گیا اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ایک دن بچی اپنی بیماری سے ہار گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی. اب ان کی حالت کیا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مر گئے، اور ہم تو اب اسی طرح سے زندہ ہیں کہ ہمارے لیے تو اب اس آسمان کے نیچے کوئی خوشی نہیں ہے، اور ہم بس اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور دنیا کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کرتے ہیں دنیا داری کے لیے، اور رات کو پھر مر جاتے ہیں. محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اب یہ کیسے زندہ رہتی ہے؟ اسی کے لیے میں یہ جن کی بیٹی وفات پا گئی ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بچی کو. تو دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ آپ کو اس مثال سے صبر عطا فرمائے. ایک آدمی کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اسے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے. تو اس کی بیٹی 1 سال کی ہو گئی، اور وہ اس کو اٹھاتا ہے، اس کو کھیلتا ہے، اور یوں کرتے کرتے اس کی بیٹی 2-3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، اور یوں کرتے کرتے وہ 6-7ویں کلاس میں پہنچ گئی. اب میرا اس آدمی سے اس وقت ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کی عمر کے کس حصے سے محبت ہے؟ کیا اسے پیدا ہونے والی جو بیٹی تھی فوراً اس سے محبت تھی؟ کیا 1 سال کی بیٹی سے زیادہ محبت تھی؟ 2 سال کی جب عمر تھی بیٹی کی اس وقت زیادہ محبت تھی؟ 3 سال کی جب ہوئی، 4 کی ہوئی، جتنے بھی یہ سال گزرے ہیں، ان میں کون سا ایسا سال تھا جس میں اس کو اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی طرح سے وہ بیٹی بڑی ہو گئی، ہم ذرا فرض کرتے ہیں وہ بیٹی بڑی ہو گئی اور وہ کالج میں چلی گئی، تو محبت تو اس بیٹی سے بھی اتنی ہے جتنی اس کے بچپن سے محبت تھی. اسی طرح کرتے کرتے اس بیٹی کی شادی ہو گئی، اور وہ بیٹی کسی فارن کنٹری میں سیٹل ہو گئی جا کے. تو باپ کی اور ماں کی محبت کو اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ پہلے بیٹی ان کے گھر میں تھی، اور پھر وہی بیٹی بیاہ کر کسی فارن کنٹری میں چلی گئی، تو ماں باپ کی محبت اسی طرح شاد و آباد ہے. اسی طرح سے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ بیٹی وہاں پر کسی بیماری کا شکار ہو کر وفات پا جاتی ہے، اور وہیں پر کہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو اب اس ماں اور باپ کی کیا محبت بیٹی سے ختم ہو جائے گی؟ اسی طرح ہی رہے گی. تو جب ہم اس بات پہ، اس امر پہ غور کرتے ہیں، تو ایک بڑی عجیب شے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہے وہ ہمارے ساتھ ہو، بہت اچھی بات، نصیب ہمارے اچھے. اگر وہ ہم سے جدا ہو جائے اور ہم سے دور چلا جائے اس دنیا میں کہیں، تو ہمیں غم آتا ہے، لیکن اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اور زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ شخص، وہ انسان، وہ بچہ، وہ ماں باپ، کوئی بھی ہو، وہ جب زیر زمین چلا جائے، اللہ کے ہاں چلا جائے، تو ہماری محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں انسان کے جس سے ہمیں محبت ہے اس کے اپنے پاس رہنے سے، زندہ رہنے سے، مر جانے سے، دور ہو جانے سے، جدا ہو جانے سے، ناراض ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں غم آتا ہے، فیلنگز آتی ہیں، ایموشنز آتے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، وہ باعث عزت ہیں، ان کو لینا ہوتا ہے اور ان کے اندر رہنا بھی ہوتا ہے. لیکن ہماری محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری محبت کا چشمہ جو ہے
وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے اندر ہو تو جب جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہم، وہ ہم سے دور ہوں تو وہ چشمہ خشک ہو جانا چاہیے، وہ چشمہ ہمیشہ ابلتا رہتا ہے۔ یہ جو چمکدار سیال مادہ ہے نا محبت کا، یہ چمکتا رہتا ہے، یہ ہمارے اندر سے ابلتا رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بندے مرے کیا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان سے پردہ فرمائے ہوئے، وصال کیے ہوئے، اور ہماری محبت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور ہماری محبت جو ہے وہ ہر آنے والی نسل کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی نسل کی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی اتنی محبت، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی محبت ہے، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی محبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ جس سے ہے اس سے ہے، جس سے نہیں ہے، دیکھیں ایک چھت کے نیچے میاں اور بیوی رہ رہے ہیں، محبت نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اگر محبت ہے تو بندہ زمین کے نیچے ہے، بندہ آسمان پہ چلا گیا، محبت کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے۔ غم آپ کو آئے گا، غم سر آنکھوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے دے جو دیا، تو اس کو پھر ہم نے لینا ہے، ہم نے اس کو جینا ہے۔ اس میں ہمیں کیا انکار کی سرتابی ہے، ہم صبر کریں گے۔ لیکن محبت کی فکر نہ کیجئے، محبت تو بڑھے گی۔ اب جن کی بچی گئی ہے اللہ ان کو صبر دے، ان کی محبت بڑھے گی، یہ بچی نہیں بھولے گی کبھی، یہ محبت اونچی ہوتی چلی جائے گی، اور اتنا اوپر جائے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو آخرت میں اس بچی کے ساتھ ملوا دے گا اور آپ کی جدائی ختم ہو جائے گی، اور آپ یہ جان لیں گے کہ ایک دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک سفر تھا جو جدائی کا کاٹا، اور اس کی جزا ایک بار پھر کی ملاقات ہوگی۔ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ پرسنالٹی وڈرال آنا ہے، اور بہت شدید آنا ہے، اتنی شدت سے آنا ہے کہ ہوش بھی گم ہو جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، کوئی بات نہیں، اس کو جیئیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں، اور اس اداسی کو الاؤ کریں، اسے بھاگیں مت۔ کہاں جانا ہے بھاگ کے؟ جن گھروں میں وہ بچے رہے ہیں جو چلے گئے ہیں، جن گھروں میں ماں باپ رہے ہیں جہاں سے چلے گئے ہیں، ان گھروں میں ہم نے جینا ہے، اور پھر جتنی دیر تک ہماری زندگی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ان کی یادیں آتی رہنی ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو وقت دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نکالے گا، اللہ تعالیٰ آگے لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے گا۔ نماز میں اللہ سے مدد مانگیں، صبر سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ کی، اور زندگی کو چلانے کی کوشش کریں۔ اندر سے جو بھی ہو رہا ہے اس کو لے کر چلتے رہیں۔ دیکھیں ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے ہمارے باہر کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگوں کے بچے نہیں مرے ہیں، لوگوں کے ماں باپ نہیں مرے ہیں، آپ جن لوگوں کے اندر جا رہے ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نارمل ہیں، وہ آپ کے غم کو شیئر نہیں کر سکتے، اس کو فیل نہیں کر سکتے۔ ہاں تھوڑی تسلی دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ افسردہ ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور کیا کریں گے؟ جیسے جیسے رشتے دور ہوتے چلے جائیں گے، یعنی ماں باپ کا غم سب سے پہلے بیٹوں اور بیٹیوں کو آئے گا، اس کے بعد پھر آگے ان کے بیٹیوں بیٹوں، پھر آگے جیسے جیسے رشتہ دور ہوتا چلا جائے گا غم بھی کام ڈاؤن اور فیڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر آپ دوستوں میں چلے جائیں گے، پھر آپ باہر کے لوگوں میں چلے، دے ڈونٹ کیئر۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، تسلی دینی ہوتی ہے، اور اس بات کا ادراک رکھنا ہوتا ہے کہ کل کو ہم نے بھی مر جانا ہے، اور سبھی ایسے ہی چلے جائیں گے۔ اور وہ جو غم ہوتا ہے نا جی، وہ پھر اداسی میں شفٹ ہوتا ہے، بڑی ہولناک اداسی ہوتی ہے۔ لیکن جب تک آپ اس اداسی کو پہچان نہیں لیتے تب تک اس کی ہولناکی آپ کے اوپر رہے گی۔ اگر آپ اس اداسی کو پہچان گئے ہیں کہ میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ایک وڈرال کا ایک پروسیس ہے، یہ نمبر آف ٹریگرز آنے ہوتے ہیں، ایونٹس آنے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو فیلنگز آنی ہوتی ہیں، یادیں آنی ہوتی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اداسی جو ہے یہ محبت کا روپ دھار لیتی ہے۔
محبت نہیں مرتی.